احتجاج ہوگا یا اس دفعہ بھی تاریخ پہ تاریخ والا حساب ہوگا، اب یہ دیکھنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ 2025 کی آمد کے بعد سے ہی کبھی کہا جاتا تھا نیا سال ہو جائے، نیو ایئر کی جو سیلیبریشن ہے اس کے بعد ہوگا احتجاج، پھر کہا گیا کہ یہ چھوٹی عید ہے، عید الفطر ہے، رمضان آ گئے، رمضان سے پہلے ہوگا پہلے کہا گیا، پھر کہا رمضان کے بعد ہوگا، یعنی کہ چھوٹی عید عید الفطر کے بعد ہوگا، عید الفطر بھی گزر گئی، عید الاضحیٰ کی بات آئی، پھر بتایا گیا کہ عید الاضحیٰ کے بعد احتجاج ہوگا، اور پھر عاشورے کے بعد بتایا گیا احتجاج ہوگا۔ ظاہر ہے گزشتہ ہفتہ عاشورہ بھی گزر گیا اور اس کے بعد توقع یہی تھی کہ احتجاج فوری طور پر ہوگا اور یہ جو ہفتہ ہوگا یہ احتجاج اور تحریک سے بھرپور ہوگا، لیکن اس معاملے پہ بھی اب اس کو مزید اگست تک آگے لے جایا گیا ہے۔ اب یہ ضروری سوال بنتا ہے کہ اسی لیے وہ ٹریک بتانا ضروری تھا کہ کتنی دفعہ احتجاج کا کہہ کر تاریخ پہ تاریخ دی گئی ہے، تو اس لیے یہ بات بتانا ضروری تھی کہ اب بھی احتجاج ہوگا، یہ ایک نئی تاریخ آ جائے گی۔ اب زیادہ تر جو لوگ اس پہ ایٹ لیسٹ سمجھ آ رہی ہے، اس پہ کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، میں نے بار بار یہ چیز چیک کی ہے، کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو لگ رہا ہے نا انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ 5 اگست کو چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی قید کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے، تو 5 اگست کو احتجاج ہونا ہے۔ اچھا، اب 5 اگست کو احتجاج، ابھی تک یہی اس حوالے سے فیلرز تو موجود ہیں، لیکن کوئی حتمی اعلان، باضابطہ اعلان نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بڑی نوٹیبل ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو صاحبزادوں کی آمد کی بات ہے، یعنی کہ قاسم خان اور سلیمان خان کے پاکستان آنے اور تحریک میں شامل ہونے کی جو بات ہے، اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پوری سیاست میں ایک نئی جان سی پڑ گئی ہے۔ بہت لوگ اس پہ انرجائز ہو گئے ہیں، موٹیویٹڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے کئی کارکنان، کہ بڑا اچھا ہے کہ ایک نئی سمت ایک یہاں آنے جا رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو گورنمنٹ یا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جتنے بھی جو حریف ہیں پی ٹی آئی کے حریف جماعتیں ہیں، وہ یہ تنقید کرتے تھے خان صاحب پہ کہ آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں بیٹھیں اور برطانیہ میں بیٹھیں، دوسروں کے بچوں کو آپ جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ ادھر آئیں، احتجاج کریں، یہ جہاد ہے، اور اپنے بچوں کو آپ نے وہاں آرام میں رکھا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک اس تنقید کی تو نفی ہو گئی، کیونکہ واقعتاً ان کے اب بیٹے یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے اوپر ایک سوال اٹھانا بہرحال ضروری بن گیا ہے، وہ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک تو ویزا بھی اپلائی نہیں ہوا ہے، ویزا اپلائی نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے ہر ٹاک شو میں، ہر محفل میں، نجی محفل میں، پروگرامز کی محفلوں میں یہی باتیں ہو رہی ہیں، یہی بات گشت ہو رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، گرفتاری ہوگی، حکومت ایکشن لے گی، کوئی سختی ہوگی، یا پھر ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے فیملی ہے، بچے ہیں کسی کے، وہ تو ان کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سیاسی جو یہ توڑ جوڑ ہے اس سے قطع نظر ہو کر دیکھا جاتا ہے کسی کی فیملی کو، تو اس نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کو بڑا رسپیکٹفلی یہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا، اس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ویزاز ابھی بھی اپلائی نہیں ہوئے ہیں، تو کیا آمد ہونی بھی ہے خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کی یا نہیں؟ دیٹ ٹو اسٹل از انڈر کویسچن۔ اس پہ سوال، لیجٹمیٹ سوال اٹھائیں گے، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس ڈسکلیمر کو بھی آگے کہیں گے کہ ہاں اگر آ جاتے ہیں خان صاحب کے دونوں صاحبزادے تو بہرحال اس پوری تحریک میں پی ٹی آئی کی ایک نئی جان ابھی سے بڑھ گئی ہے، تو وہ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ تحریک کہاں جائے گی اس کا اندازہ ہم بہرحال لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو کہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ کچھ چیزوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، وہ دیکھتے چلیے گا تاکہ میں فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کروں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے بانی کے دونوں بیٹے پاکستان آ کر تحریک انصاف کی مجوزہ احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد سے یہ پوری ڈبیٹ چھڑ پڑی ہے جو کہ اب گزشتہ کوئی 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ اگر دونوں بھائی کسی پرتشدد تحریک کی قیادت کریں گے تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ، میرے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے۔ ایما گولڈ سمتھ، بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جیسا ماضی میں بے نظیر بھٹو اور ان کے اہل خانہ بیگم کلثوم نواز اور شریف خاندان اور دیگر سیاسی گھرانوں کے ساتھ روا رکھا گیا۔ خواجہ سعد رفیق، دونوں بھائی برطانوی شہری ہیں، اس لیے قانونی طور پر وہ پاکستان میں سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک، اگر بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آئیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، پاکستان پی ٹی آئی کا یہ آخری کارڈ بھی کامیاب نہیں ہوگا، آخر میں سیاست میز پر بیٹھ کر ہی ہوتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی، اس میں ایک بیان کا آئی تھنک اضافہ نہیں ہے، وہ بیان ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو بڑا دلچسپ ہے۔ گورنر کے پی یہ کہتے ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہیں، اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ان پہ پاکستانی قانون لاگو ہوگا، اور انہوں نے بھی ان کو ایک طرح سے وارننگ ہی دی ہے۔
اور انہوں نے یہ ساتھ مثال دی ہے کہ جیسے وہاں برطانیہ میں اگر کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں برطانوی قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے، وہی حساب جو ہے وہ یہاں پر دی ادر وے راؤنڈ ہوگا چونکہ وہ برطانوی شہری ہیں. تو وہ بھی ایک طرح سے خبردار کر رہے ہیں.